کالج کوئی بھی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اساتذہ کا کام ہوتا ہے پڑھانا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر وہی کلاس ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ ٹاپر ہوتا ہے اور دوسرا بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اس میں سے 99 لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا 33 لے رہا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی کم لے رہا ہوتا ہے، کلاس وہی ہوتی ہے، ٹیچر وہی ہوتے ہیں، پڑھانے والے جو ہے وہی لوگ ہوتے ہیں، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آپ لوگوں پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر غور کیا جائے تو کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، اگر آپ وہ 10 چیزیں کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا، میں گارنٹی دیتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ بھی فیل نہیں ہوگا، بلکہ لائف میں کامیاب ہوگا اگر وہ یہ 10 چیزیں کر لے گا۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 10 چیزیں یہ ہیں کہ وہ جو کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہارڈ ورکنگ کرو گے، محنت کرو گے، تو آپ کی کامیابی کو کوئی شخص بھی روک نہیں سکتا، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، جس میدان میں بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے۔ اگر کالج کیا آپ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں گے تو اگر ہارڈ ورکنگ نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ایک بہت معروف سیاستدان جو ہے وہ پڑھ کے آئے، کئی سیاستدان پڑھ کے آئے ہیں باہر سے، کیا کر لیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ بڑی ضروری ہے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ، کالج اہم نہیں ہوتا، کالج کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو کامن چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، وہ خود کو امپروو کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے، اور اس کائنات کے اندر سب سے کامیاب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی شخص نے محنت نہیں کی، ہارڈ ورکنگ نہیں کی کسی نے بھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 13 سال کے اندر، 53 سال کے اندر صرف چند لوگ مسلمان ہوئے، مگر آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے، چونکہ آپ ہارڈ ورکنگ کرنے والے انسان تھے، تو آپ کے اندر ہارڈ ورکنگ تھی۔ تو کوئی بھی شخص جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ کی طرف آئے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے استقامت، کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو آپ کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ اگر آپ استقامت کے ساتھ محنت کریں گے، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ہر روز محنت کرنا، لگاتار محنت کرنا، بار بار کسی کام کو کرنا، اس کو ریگولر کام کرنا کسی کام کو، یہ نہیں کہ ایک دن کیا ہے 4 دن سو گئے، پھر 4 دن کیا ہے پھر 20 دن پتہ نہیں، کسی چیز کو ریگولر کرنا۔ تو جب ریگولر کسی کام کو کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک ایک لفظ سے کتنے لفظ بن جاتے ہیں، ایک سال کے اندر کتنے دن ہیں، تو ہر روز آپ تھوڑا تھوڑا بھی سبق کریں، تھوڑا تھوڑا بھی یاد کریں، تھوڑا تھوڑا بھی حاصل کریں، تھوڑا بھی پڑھیں، تو آپ جو ہے وہ کامیاب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سب سے پہلے کہ آپ مکہ سے مدینہ میں گئے اور اپنا بھی مدینہ میں ہی مسکن بنا لیا۔ آپ اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو دیکھ لیں، پوری دنیا کا سفر کیا، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے مثبت سوچ۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے مثبت ہوتی ہے، ان کا خیال پازیٹیو ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گلاس آدھا خالی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔
ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خود کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آگے جو 6 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے خواب بڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 33 نمبر لے کر پاس ہونا ہے، ان کا سوچ یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کلاس پاس کرنی ہے، ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کو لے کر کیسے چلنا ہے، ہم نے قوم کو لے کر کیسے چلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی چھٹی خصوصیات ہے۔ اس کے بعد 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اگر یہ دوست کامیاب ہو گیا تو اس سے جیلس ہونا، اس سے حسد کرنا، بلکہ وہ دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں کہ آپ صحابہ کرام کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے خالد بن ولید سیف اللہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ آپ نے مختلف صحابہ کرام کو ٹائٹل دیے۔ آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ امین الامت ہیں۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام کو آپ ٹائٹل دیتے تھے، مین کہ آپ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ ایماندار اور صادق ہوتے ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، ایمانداری سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اپنی ایمانداری کے ساتھ فل سکل کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے وہ غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے اپنی پرسنالٹی کے اندر تو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان تسلیم نہیں کرے گا تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو درست کیسے کرے گا؟ پہلی بات یہ کہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں یہ مسٹیک ہے، پھر اس کو درست کیا جاتا ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی جو کامن چیز ہے کہ وہ غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 10 کہ وہ اللہ کی ذات پہ توقع رکھتے ہیں، بلکہ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توقع رکھتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پر توقع رکھتے ہیں۔ اور توکل اسی چیز کا نام ہے، توکل اسی چیز کا نام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں گئے تو آپ میدان احد میں گئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، بدر میں بھی گئے، جنگوں میں جب بھی جاتے تھے تو اکثر آپ زرہ پہن کے جاتے تھے۔ زرہ پہننے کے بعد اس کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل کرتے تھے۔ توکل یہ ہے۔ اگر اسی طرح ایک صحابی آ گیا تو آپ نے پوچھا آپ کا اونٹ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ باہر ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے جاؤ اس کو باندھو، باندھنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ تو توکل اس چیز کا نام ہے کہ پہلے ہارڈ ورکنگ کی جائے، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کیا جائے کہ اب، اور پہلے گھر کا تالا لگایا جائے، پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، پہلے محنت کی جائے، پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے۔ تو جب کسی بھی پرسنالٹی کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اور اس بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ منزل کی تمنا ہے تو جہد مسلسل کر، خیرات میں چاند ستارے ملا نہیں کرتے۔